اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے ذرا اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے اگر تو نے اس کو لا ریب مانا تو میں تمہارے ایمان کو کامل فرما دوں گا، اگر تم نے اس کو لا ریب نہیں مانا تو تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے یہ جو کتاب ہے اس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں، شک کی بالکل گنجائش نہیں۔ کیسر روم بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فرماتے ہیں امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میرے سر کا درد نہیں جاتا، میرے سر کا درد نہیں جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اس میں کچھ لکھا اور اس کے ایک ٹوپی کے اندر اسے رکھ دیا اور اس بادشاہ کی طرف بھیج دیا۔ اس بادشاہ نے جب اس ٹوپی کو اپنے سر کے اوپر رکھا، اس کو ڈالا تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کے سر کا درد کو ختم فرما دیا۔ جب اس نے ٹوپی کو اتارا تو درد دوبارہ شروع ہو گیا۔ ٹوپی اتارتا ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے، ٹوپی ڈالتا ہے تو درد دوبارہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے ٹوپی کو اتارا، اس کو کھولا، اس کے اندر ایک چٹھی نکلی جس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو تو صحیح نا کہ اللہ کے قرآن میں کتنی برکتیں موجود ہیں، کتنی شفائیں موجود ہیں۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے اوپر سے ہوا، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد واپس اسی قبر کے اوپر سے گزر ہوا اور دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ختم ہو چکا ہے، اور اپنے رب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے رب کریم اس کو تو عذاب ہو رہا تھا، عذاب کیسے ختم ہو گیا؟ فرماتے ہیں موسیٰ یہ میرا بہت بڑا گناہ گار بندہ تھا، اس نے دنیا میں بہت گناہ کیے، اس نے بہت گناہ کیے، اس نے بہت گناہ کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کا آخری وقت آیا اس نے اپنی بیگم کو نصیحت کی تھی کہ میرا جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو اسے مدرسے لے جانا، قاری صاحب کے پاس لے جانا، اسے اللہ کی کتاب واسطے لے جانا، اس کو قرآن والا بنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ مر گیا، جب یہ اس کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا جب پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اس کے بیٹے نے آج پہلی باری پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بیٹے کے پہلی مرتبہ پڑھنے سے میں رب کریم نے اس کے باپ کے سر سے عذاب کو ختم فرما دیا۔ یہ تو دیکھو نا، جس بسم اللہ پڑھنے میں اتنی شفائیں موجود ہیں تو بتاؤ نا اللہ کے قرآن میں کتنی برکتیں ہوں گی، اللہ کے قرآن میں کتنی برکتیں موجود ہوں گی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی بلندی ہے، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے ذرا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امیر معاویہ رحمہ اللہ علیہ، قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ پوچھئے نا، جب وہ دیر عمر کو پہنچے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ ایک مرتبہ گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک بزرگ آئے، اس نے آ کے دیکھا کہ حضرت مصلی پر بیٹھے ہیں، حضرت کے سامنے رحل بھی پڑھی ہے اور رحل پر اللہ کا قرآن بھی پڑھا ہے، اور آ کے کہتے ہیں، بڑے تعجب سے پوچھا کہ حضرت نظر تو آپ کو کچھ آتا نہیں، تو قرآن رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بات تو راز والی تھی، اگر پوچھ ہی لیا تو بتا دیتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی تو کوئی نہیں، میری آنکھوں کی بینائی تو کوئی نہیں، لیکن جب میں قرآن کھولتا ہوں تو میرا اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو لٹا کے رکھ دیتا ہے۔ جب میں قرآن کھولتا ہوں تو میرا اللہ میری نظر کو